یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 99 تا 104 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا بے شک ایمان لے آتے جتنے لوگ ہیں زمین میں سارے کے سارے، سو اب کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر جو نہیں سوچتے۔ آپ کہہ دیجئے کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یہ سب کس کا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ کا ہے، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے دن جو کہ گزر چکے ان سے پہلے۔ تو آپ کہہ دیجئے اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور انہیں جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارا بچا لیں گے ایمان والوں کو۔ آیت میں ارشاد فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سارے انسان ایمان لے آتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے پر حریص ہوا کرتے تھے، اور جب وہ ایمان کو، اسلام کو قبول نہ کرتے تو آپ دل کے اندر تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس تنگی کو دور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے انسان ایمان لے آتے، لیکن اللہ کی حکمتیں اور مشیتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ سب کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی ایمان کے معاملے میں آپ ان سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے ہی ان کے لیے یہ حکمت اور مشیت نہیں رکھی تو آپ بھی ان پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا کسی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ ایمان لانا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ایمان نہ لانے کی مشیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے متعلق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا پیغام ان کی طرف آنے کے باوجود اس سے انکار کر دیتے ہیں
اللہ کی آیات کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کے ایمان اور ہدایت کی راہ میں اصلاً رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اپنی کج نظری اور بد نفسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تو جس کے دلوں کے اندر ایمان کا ارادہ دیکھتے ہیں، حق کو قبول کرنے کا ارادہ دیکھتے ہیں، اس کو ایمان کی توفیق اور ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس کے علاوہ لوگ رہ جاتے ہیں، یعنی کفر والے اور مشرک لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی گندگی کو انہی پر ڈال دیتا ہے کہ جو عقل سے اور سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ پھر ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ سب کس کا ہے؟ یہ جتنی مخلوقات تمہیں نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، یہ سب کے سب کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور ان مخلوقات کو اور ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ توحید کے دلائل ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ یہ دلائل اور نشانیاں ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی کام نہیں دیتی، اور ڈراوے بھی ان لوگوں کو کوئی کام نہیں دیتے، جو عذابات کے ڈراوے انہیں دیے جا رہے ہیں، وعیدیں دی جا رہی ہیں۔ جو ایمان لانا نہیں چاہتے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کی وعید سن کر ان کے کانوں پر جوں ریگتی ہے، نہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، نہ وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں، نہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے جو پہلے گزر چکے، انہی کے سے دن جو پہلے گزر چکے، یعنی ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح کے ہی اعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ نے پھر آخر ان پر عذاب نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہی کی قوموں جیسے تمہارے اعمال اور افعال ہیں، لہٰذا تم بھی اب انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں۔ مراد اللہ تعالیٰ کے وعید، جو وہ عذابات کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو کہ وہ عذاب کب آتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور مشیت ہوئی تو وہ اس دنیا کے اندر آ جائے گا، ورنہ آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام اور پچھلی آیت کے اندر جیسے گزرا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا تھا عذابات سے، اسی طرح ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر جو ایمان لاتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں۔ اور آئندہ کے لیے فرمایا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اہل ایمان کو بھی ہم اسی طرح بچائیں گے۔ یعنی اس طرح کے عذابات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس طرح کی پچھلی قوموں پر آئے تھے وہ اس قوم پر نہیں آئیں گے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے عذابات نہیں آئیں گے کہ ایک عذاب کے اندر ہی پوری کی پوری قوم ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے اور نام و نشان تک نہ رہے۔ اس قسم کے عذاب نہیں آئیں گے۔ البتہ تکوینی طور پر حادثات کا ہونا، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا اور تباہ کن بارشوں کا آنا، یہ سلسلے جو ہے وہ امر حوادث میں سے ہیں، تکوینی میں سے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ان چیزوں کا ان عذابات سے کوئی تعلق نہیں جو کہ گزشتہ اقوام پر آئی تھیں۔ یہ فرمایا گیا کہ ہم آئندہ بھی اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا دین کے قبول کرنے میں زبردستی کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ دین کے معاملے میں زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مراد دین کے قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی پر زبردستی دین اور اسلام اور شریعت کو مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے سامنے شریعت کو، اسلام کو اور کلمہ حق کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے فضائل اور اس کو نہ ماننے کے جو رذائل اور وعیدیں ہیں وہ انہیں بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا، اسلام پر آ جانا یا نہ آ جانا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ داعی کو فرمایا گیا کہ وہ اس چیز کے اوپر اصرار اور جبر نہ کرے کہ ضرور ہی اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے،
بلکہ داعی کا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے، جبر کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔